آئیے آپ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چند باتوں کو ضرور مکمل کر لیجئے. نیت کیجئے کہ میں نے رب کو راضی کرنے جانا ہے. دوسری بات، کسی پہ آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کیجئے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ چیزیں ہیں. جب تک ظلم کیا ہوا آپ واپس نہیں کرتے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تیسری بات، والدین کی نعمت ہے تو ان سے دعائیں لیجیے، ان کو راضی کیجیے کہ میں اس عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. جہاد جیسا عظیم کام، اللہ کے رسول کے پاس صحابی آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ والدین سے اجازت لو، وَإِنْ أَذِنَا لَكَ، اجازت دے دیں تو چلے جانا. اور دوسرے صحابی آئے، اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کتنا عظیم کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احی والداک، والدین زندہ ہیں؟ کہا ماں زندہ ہے. فرمایا فبرھا، اس کے ساتھ نیکی کرو، فسم الجنت، تمہیں جنت وہیں مل جائے گی. اس لیے والدین کو راضی کیجیے. چوتھا کام، وصیت لکھیے. اور یہ صرف حج پہ جانے والوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے، وصیت کر سکتا ہے، تو زندگی کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. اور میں آپ سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، موت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن وصیت کے بارے میں امت بہت سستی کا شکار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 10 لوگ اپنی وصیت لکھ کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جھگڑے فسادات اس وقت ہوتے ہیں جب اس طرح کی سنتوں کو بھلا دیا جاتا ہے. مسلمان کو لکھا ہونا چاہیے، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ میری وصیت. لا وصیت لوارث، جس نے وراثت کا حصہ لینا ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جاتی، اور وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جاتی. یہ اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن لکھا ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ ہمیں ایسی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. 5واں کام، آپ کسی مبارک کام کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے حج اور عمرے کے تمام مسائل کو سمجھیے، میں نے کیسے کرنا ہے. اور یاد رکھنا، صرف کتاب پڑھ لینے سے مسائل نہیں آتے، اس سے پوچھئے جس نے حج کیا ہوا ہے، جو عالم ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، سب سے موٹی کتاب اس وقت ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے حج کے بارے میں. تو جب وہ حج کرنے آئے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ حج، تو کرتے کرتے بھول گیا. کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے یا لیت لو قرأت کتاب ملا علی قاری، کاش تم نے یہاں آنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو تم بھولتے نہ. کہتے بھائی وہ تو میں ہی ہوں، مجھے بتاؤ اب کرنا کیا ہے. یہ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں یہ کتابوں سے سمجھ نہیں آتی. آپ کو چند چیزیں یاد تو ہو جائیں گی، لیکن حقائق کو جاننا کہ میں نے کس جگہ کیا کرنا ہے، ان مسائل کو یاد کیجئے، سمجھیے، اور اس کے ساتھ آپ کتاب بھی رکھ لیجئے. اگلی بات، آپ جاتے وقت اچھے ساتھی تلاش کیجیے. الرفقہ الطیبہ، حدیث کے الفاظ ہیں جب تم میں سے کوئی شخص سفر پہ نکلے، 3 بھی ہوں تو ان کو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے، اور نیک ساتھی تلاش کرے جو آپ کہیں بھولیں تو بتا سکیں، اور آپ کے حج میں خلل آنے سے آپ کو روکے، بلکہ آپ کا ممد و معاون اور مددگار ثابت ہو.